وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سامعین محترم، سورہ طٰہٰ دی 82 نمبر آیت تساں احباب دے گوشت تلاوت کی تھی۔ اللہ خالق و مالک نے اس آیت مبارکہ دے اندر اپنے غفار ہون دا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنی عنایات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بخشن دے حوالے دے نال اپنے 3 نام صفاتی بیان فرمائے۔ پہلا نام اللہ نے غافر بیان کیتا ہے، جیدا معنی ہے گناہ معاف کرنے والا، اور اس نام تے قرآن مجید دی ایک پوری سورت ہے جنوں سورہ غافر یا دوسرا نام سورہ مومن کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن مجید اندر اللہ نے اپنا اے نام ایک مرتبہ ہی ذکر فرمایا ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، کہ تہاڈا رب گناہاں نو معاف کرنے والا، غلطیاں نو معاف کرنے والا اور اپنے بندے تے بے انتہا عنایات کرنے والا ہے۔ دوسرا صفاتی نام بخشن دے حوالے دے نال قرآن مجید اندر الغفور آیا ہے، جیدا معنی اے وے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندے دے گناہ معاف کردا ہے۔ اج گناہ کیتا ہے، توبہ کر لئیے، اللہ معاف کر دیندا ہے۔ پھر انسان ہون دے ناتے نے گناہ کر لیا ہے، پھر معافی مانگدا ہے، توبہ کردا ہے، او دی شرائط دے مطابق رب کولو استغفار کردا ہے، اللہ پھر معاف کر دیندا ہے۔ پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کردا ہے، پھر اللہ معاف فرما دیندا ہے، بشرطے کہ توبہ دی شرائط دے مطابق پوری سچی توبہ کرے۔ تو الغفور دا معنی ہے کہ اللہ ہمیشہ معاف کردا ہے۔ قرآن مجید اندر اللہ نے اپنی اس صفت دا تذکرہ 91 مرتبہ کیتا ہے۔ تیسری اللہ دی صفت غفار ہے، جیدا معنی ہے کہ بے انتہا معاف کرنے والا ہے، بے انتہا بخشن والا ہے، بے انتہا معافی دے اعلان کرنے والا ہے۔ او دی معافی، او دی بخشش دی کوئی انتہا نہیں۔ غفار قرآن مجید اندر اللہ نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ تو غفار دیاں کیا عنایات نے اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ذکر کرنا چاہنا۔ ہر انسان کو لو کمی کوتاہی کتے نہ کتے زیادتی گناہ نافرمانی ہو جاندی، تو رمضان المبارک چونکہ ماہ غفران ہے، پہلا خطبہ جمعہ میں اس عنوان تے کیوں پڑھا رہے ہیں، او دی وجہ اے وے کہ اے بخشش دا مہینہ ہے، اے رب دی رحمت حاصل کرن دا مہینہ ہے، اے اللہ دی عنایات حاصل کرن دا مہینہ ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب وہ بندہ ہے جنہوں رمضان دے مہینے اندر رب دی عنایت حاصل ہو جائے کہ او دے سابقہ سارے گناہ ہی معاف ہو جان، اور بد نصیب وہ بندہ ہے کہ جنہوں رمضان دا مہینہ نصیب ہوئے اور پھر وہ اللہ دے اتنے زیادہ غفار ہون دے باوجود اور غفار دیاں بے انتہا عنایات ہون دے باوجود اپنے گناہاں دی معافی نہ مانگ سکے، اپنے رب نو راضی نہ کر سکے۔ اتنا بد نصیب ہے کہ جناب جبریل نے او دے حق اندر بد دعا کیتی ہے، اور آمنہ دے در یتیم نے اس بد دعا تے آمین کہی ہے کہ وہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جدی زندگی اندر رمضان جیسا مہینہ آئے اور وہ غفار عنایات دی برمار کر دے وے، برسات کر دے وے، اخیر کر دے وے، تے اے بندہ اپنے گناہاں دی معافی نہ مانگ سکے، پھر تباہی ادا مقدر ہے، ہلاکت ادا مقدر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں آمین کہہ کے اس بد نصیب دے حق اندر بد دعا تے مور لگا دیتی ہے۔ تو اللہ سانو ایسے بد نصیباں تو محفوظ فرمائے، اللہ سانو غفار دی عنایات نو حاصل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ کیسیاں عنایات نے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندیاں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ انی لغفار، بے شک یقیناً میں بڑا معاف کرنے والا
والا میں بڑا بخشن والا میں غفار دیاں بڑیاں عنایات نے میں غفار دے تواڈے تے بڑے احسانات تے بڑے فضل نے لمن تاب و آمن و عمل صالحا جیڑا بندہ اس غفار دی عنایات تو فائدہ اٹھاندا ہے توبہ کر لیندا ہے ایمان لے آوندا ہے تے نیک اعمال شروع کر دیندا ہے ثم اہتدی پھر اے تے استقامت اختیار کردا ہے پھر اے تے ڈٹ جاندا ہے میں غفار دیاں او دے واسطے بڑیاں بخششاں نے میں غفار دیاں او دے واسطے بڑیاں عنایات نے کنیاں عنایات نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں نو اعلان کر کے کہہ دیو استغفروا ربکم اپنے غفار رب کولو معافیاں مانگ لو اپنے غفار رب دیاں عنایتاں تو فائدے حاصل کر لو انہو کان غفارا او بڑا ہی غفار جے بڑے گناہاں نو معاف کرن والا جے اور او دیاں عنایتاں کی نے گناہ بھی معاف کر دے یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ آسمان تو بوقت ضرورت موسلادھار بارشاں بھی عطا کر دینے اللہ عنایات دیاں بارشاں کر دیندے نے بارش بھی بوقت ضرورت مل دیئے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ اللہ مال بھی بڑھا دیندے نے مالاں اندر برکت پیدا کر دیندے نے وَبَنِينَ تے اللہ بیٹیاں جیسیاں نعمتاں بھی عطا کر دیندے نے اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ کارخانے بھی عطا کر دے اللہ کارخانیاں دے مالک بنا دیندہ اللہ فیکٹریاں دا مالک بنا دیندہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تے کارخانے تے فیکٹریاں چلان دے سارے وسائل بھی اللہ عطا کر دیندے نے کنیاں عنایات نے پھر اس رب دا اعلان کیے میں گناہ معاف کرنا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب میں گناہ معاف کر دینا میں توبہ قبول کر لینا پھر اس رب دے انعام کی نے او دیاں عنایات کی نے اس غفار نے کیسے احسانات کر دیتے نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے بندیاں نو خبر دے دیو میں ہمیشہ ہی گناہ معاف کرنے والا ہاں پھر او دا اعلان کیے میں یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم جیڑا بندہ گناہ کر لیندہ ہے جیڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کر لیندہ ہے انسان ہون دے ناتے او دے کولوں کمی کوتاہی ہو جاندی ہے فرمایا گناہ کر لیندہ ہے اپنی جان تے ظلم کر لیندہ ہے ثم یستغفر اللہ پھر غفار دے در تے آ جاندہ ہے غفار دے در تے آ کے غفار نو پکار دے او غفار ایسیاں عنایات کر دے یجد اللہ غفور الرحیم فرمایا اپنے غفار رب نو ہمیشہ گناہ معاف کرنے والا ہی پائے گا ہمیشہ بخشش عطا کرنے والا ہی پائے گا ہمیشہ عنایات کرنے والا ہی پائے گا کیسیاں عنایات صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کہ لا یتمنا احدکم الموت کوئی بندہ تواڈے وچوں موت دی تمنا نہ کرے موت
دی آرزو نہ کرے اما محسنن فلعلہ یزداد، اگر تے نیکوکار بندہ ہے اللہ دا فرما بردار بندہ ہے تے جنی انہوں دنیا دی زندگی ملے گی، جنی غفار عنایت کرے گا زندگی، وہ اس زندگی تو فائدہ اٹھا کے مزید نیک بن جائے گا، مزید او دے درجات بلند ہو جائیں گے۔ وَإِمَّا مُسِيًّا، اگر وہ گناہگار ہے فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ، تے امید ہے کدی نہ کدی تے دل اندر خیال آئے گا، کدی نہ کدی تے دل اندر کھٹکا آئے گا، اس غفار دی عنایات کدی نہ کدی تے سوچے گا انہیں رب نے انعام کیتے نے تے میں اپنے خالق دیاں نافرمانیاں کر رہے ہاں، او معافی مانگ لوے گا تے اللہ او دے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ کیسیاں عنایات نے اس غفار دیاں، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، سلسلہ صحیحہ دے اندر روایت موجود ہے، فرمایا ان صاحب الشمالی لا یرفع القلم، جدوں بھی کوئی بندہ گناہ کر دے تے کھبے پاسے والا فرشتہ 6 ساعات 6 گھڑیاں تک فرشتہ قلم اٹھا کے بیٹھا ہے، جے تے 6 گھڑیاں دے اندر اندر رب کولوں معافی مانگ لوے گا اے دا گناہ ہی نہیں لکھیا جائے گا۔ او انسان کدھر بھلیا پھرنا ہے، ویکھ غفار دی عنایات، 6 گھڑیاں تک فرشتہ جڑا رکیا رہندا ہے، جدوں اے معافی مانگ لوے تے دا گناہ نہیں لکھیا جاندا، 6 گھڑیاں گزر جان، اللہ ہی جاندہ کڈی لمبی گھڑی ہے تے کڈی چھوٹی ہے، نبی علیہ السلام نے وضاحت نہیں فرمائی، پھر بھی 6 گھڑیاں اتنی مدت تک مہلت ملی ہے، گناہ لکھیا نہیں گیا، جے شرمسار ہو جائے توبہ کر لوے، اس عنایات کرنے والے غفار دی عنایت تو فائدہ اٹھا لوے، اللہ گناہ ہی نہیں لکھن دیں دے، تے جے 6 گھڑیاں گزر جان پھر اللہ فرمان دینے وَإِلَّا كَتَبَ وَاحِدَةً، ایک ہی گناہ لکھنا ہے۔ کیسی عنایت، ایک ہی گناہ، پہلا تے مہلت ملی نا، 6 گھڑیاں تک گناہ ہی نہیں لکھیا گیا، پھر اس غفار دی عنایات کی نے، صحیح البخاری اندر روایات نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو رب نے اپنی ساری مخلوقات نو پیدا کر لیا تے اپنے کول عرش تے ایک تحریر لکھی ہے، اس تحریر تے لکھیا کی ہے ان رحمتی سابقت غضبی، ایک روایت دے الفاظ نے سابقت غضبی، میری رحمت میرے غصے تو پہلا ہے، دوسری روایت دے الفاظ نے ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے۔ کی معنی؟ رحمت پہلے وے، غصے تو ایدی دلیل کی ہے، جو ہی انسان گناہ کردہ ہے، حالان رب پکڑن تے پورے قادر نے، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، لیکن یہ نال نال ہو چونکہ غافر بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، عنایات دیاں بارشاں کردہ ہے، تے او رب دی رحمت او دے غصے تو پہلے رب گناہ تے فوراً پکڑ نہیں کر دے۔ دوسری روایت میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے، کی معنی کہ رب رحمت ہر کسے تے کردہ ہے پر اپنا غضب جیڑا حقدار ہے او دے تے ہی کردہ ہے۔ غصے تے غالب ہوئی نا رحمت، کہ رحمت ہر کسے تے کردہ ہے، حقدار ہوئے یا حقدار نہ ہوئے، رحمت غالب ہے غصے تے غصہ ناراضگی عذاب انہوں ہی دیندہ ہے جیڑا حقدار ہے، اور جنہ حقدار ہے عذاب بھی انہوں ہی، زیادہ مقدار اندر نہیں۔ رحمت غصے تے غالب ہے، پھر اگلی دلیل ہے کہ رحمت غصے تے غالب کیوں ہے کہ نیکی ایک کرے تے اللہ او 10 نیکیاں کم از کم لکھو آندے نے، تے جے اخلاص بڑھ جائے، غفار دی عنایات انسان نو سمجھ آ جائے، تقوی بڑھ جائے، ایمان بڑھ جائے، تے 10 دیاں 70، پھر 70 دیاں 700، پھر 700 تو بے حساب، تے گناہ کرے گناہ ایک ہی، اے وے غصے دے اتے رحمت غالب ہے۔ پھر رب نے اتنیاں عنایات، پھر کیسی عنایت کیتی ہے، صحیح مسلم اٹھاؤ، نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ روزانہ صبح اپنے ہاتھ پہ لا کے آندے نے، او جیڑا بندہ رات نو گناہ کردہ رہے ہے، غلطیاں کردہ رہے ہے، میں رب دی رحمت ٹھاٹھا مار دا سمندر ہے، میں رب دی رحمت آوازاں مار دیے، رات دا پلیا دنے توبہ کر لوے، میں او دے گناہاں نو معاف کر دیواں گا۔
کیسی عنایت ہے؟ فرمایا جدو رات ہوندی ہے پھر اللہ اعلان کردے نے او دن دا بھلیا راتی میرے کولوں معافیاں منگ لوے میں عرش والا رب دے گناہ ہی معاف کر دیواں گا۔ مانا کی اس حدیث دا کہ لمحہ لمحہ اللہ دی بخشش دا دروازہ کھلا ہے، لمحہ لمحہ اللہ دی عنایات دا دروازہ کھلا ہے، لمحہ لمحہ اللہ دی رحمت دا دروازہ کھلا ہے تے رب دا اعلان ہی ہے وے میری رحمت دا دریا وگدا دریا وی بے بہا وگدا تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میرے بوئے آ کے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ۔ او دی رحمت دا دریا تے اتنا ٹھاٹھا ماردہ آوازہ ماردہ کیسیاں عنایات روزانہ قبولیت دے دروازے۔ پھر اللہ پچھلی رات دے ٹائم صحیح مسلم دی روایت ہے آسمان نے دنیا تے آ کے اعلان کر دینے حل من مستغفرین ہے کوئی میرے کولوں معافیاں منگن والا میں معاف کر دیواں۔ رب اعلان کر دینے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ او منو ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں بوئے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ اس غفار دیاں اتنیاں عنایات پھر اللہ تعالیٰ نے اے جو موقع سانو عطا فرمایا نا رمضان دا کتنی بڑی عنایت ہے۔ روزانہ بھی اللہ اعلان کر دینے رات دے پچھلے پیر بھی اعلان کر دینے زندگی دے کسے حصے اندر رب کولو انسان معافی منگ لوے تے اللہ اس انسان نو معاف فرما دے دینے اپنی عنایات دیاں بارشاں کر دے دینے۔ لیکن جڑا خصوصی موقع ملے ہے نبی علیہ السلام فرمان دینے اذا دخل رمضان جدو رمضان آ جاندہ ہے فتحت ابواب السمائی اللہ اپنے آسمان دے سارے دروازے ہی کھول دیں دینے وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ ایک روایت اندر ہوندہ ہے اللہ اپنی رحمت دے سارے دروازے ہی کھول لیں دینے وفی روایت فتحت ابواب الجنہ اللہ جنت دے سارے بوئے ہی کھول دیں دینے۔ کیسی اس غفار دیاں عنایات نے آسمان دے دروازے بھی کھل گئے جنت دے دروازے بھی کھل گئے رحمت دے دروازے بھی کھل گئے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ اللہ جہنم دے دروازے بھی بند کر دیں دینے وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ اللہ سرکش قسم دے شیطانہ نوی زنجیرہ مار کے جکڑ دیں دینے تے اللہ ذوالجلال ہر رات اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر کے اپنی بخشش تے رحمت عطا کر کے انہاں نو جنت دا حقدار بنا دیں دینے۔ کیسی عنایات اس غفار دی یہ تے غفار دی عنایات تسی سن چکے ہو کہ سب تو پہلا اللہ نے اپنی بخشش بیان کی تھی میں معاف کرنا میں بخش دینا میں توبہ قبول کرنا پھر اللہ موقع عطا کر دے اے غفار دی دوسری عنایت ہے پھر غفار دی تیسری عنایت ہے گناہ کر دے تے گناہ لکھیا نہیں جاندہ 6 گھڑیاں تک پھر چوتھی عنایت ہے کہ گناہ ایک ہی لکھیا جاندہ ہے پھر 5ویں عنایت ہے کہ اللہ دے غصے تے اللہ دی رحمت غالب ہے پھر اے ساریاں عنایات کردیاں اللہ موقع عطا کر دے انہاں موقعاں چے بہت بڑا موقع ہے ہن ساڈا کردار کی ہے یہ تے غفار دی عنایات ہو گئی ہیں نا تے انہاں عنایات تو فائدہ کنے چکنے نبی علیہ السلام نے او دا بھی ذکر فرمایا آپ نے کی بیان کیتا ہے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جس بندے نے روزہ رکھیا ایمان دی حالت اندر اور ثواب دی نیت دے نال اللہ ذوالجلال او دے زندگی پر دے سابقہ سارے گناہ ہی معاف کر دیں دینے۔ اے جے ساڈا کردار کہ روزہ رکھنا ہے پورے شوق نال
ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت نال اور روزے دے جو مقاصد نے انہاں مقاصد نو پورا کرنا ہے، جو تربیت ہے اس تربیت نو پورا کر کے روزے دا صحیح حق ادا کرنا ہے۔ خالی منہ بننا نہیں، کھاندا نہیں پیندا نہیں، صرف خالی زبان تو تے اپنے پیٹ دا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ روزہ تے پورے بدن دا ہے۔ روزہ اکھ دا بھی ہے، روزہ کن دا بھی ہے، روزہ زبان دا بھی ہے، روزہ ہتھاں دا بھی ہے، روزہ پورے جسم دا ہے، پورے جسم دا روزہ ہونا چاہیے۔ ایوے غفار دی عنایات تو فائدہ اٹھان دا صحیح طریقہ، لیکن اسی روزہ رکھ کے کیا یہ ساریاں عنایات تو فائدہ اٹھایا ہے؟ روزے دے سارے سبق ساڑے اندر موجود ہوئے نے۔ روزے دا مقصد سی نیکی دا شوق پیدا ہوندا، گناہاں دی نفرت پیدا ہوندی۔ اسی روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھڑے تے نیکیاں دی رغبت کر کے نیکی کرن والے جذبے پیدا نہیں ہوئے۔ گناہ اسی طرح جاری نے، اکھاں دا گناہ بھی جاری ہے، کناں دا گناہ بھی جاری ہے، زبان دا گناہ بھی جاری ہے، پیٹ دا گناہ حرام بھی جاری ہے، ہتھاں دا گناہ بھی، ایک گناہ نہیں اساں چھوڑیا تے اساں اس غفار دی عنایات دا پھر فائدہ اٹھایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کتنے ہی ایسے روزے دار کہ انہاں نو شام نو سوائے بھوک پیاس تو کچھ نہیں نصیب ہوندا، کیونکہ غفار نے تے عنایات کر دیتیاں سن، انہیں عنایت حاصل کرن دا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ روزہ رکھے پورے بدن دا روزہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جیڑا بندہ رمضان اندر قیام کردا ہے، تراویحاں پڑھدا ہے، تہجد پڑھدا ہے، وتر پڑھدا ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے دے بھی زندگی پر دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندے نے۔ تو ساڑھے قیام دی حالت کی ہے؟ اسی بھی شوق نہ قیام کر رہے ہیں، نفلی عبادات دا جے تے شوق پیدا ہویا ہے، پھر تے اس غفار دی عنایات تو بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ تے جے جان چھڑان والا ہی انداز ہے، ادھروں سلام پھری، نہ بعد والیاں سنتاں دی کوئی فکر، نہ پہلے دیاں سنتاں دی کوئی فکر، نہ کوئی بعد والے اذکار دی فکر، بس دوڑ لگ گئی ہے کہ بس جیل تو جان چھڑ جائے۔ پھر غفار دی عنایت تو کی فائدہ اٹھایا؟ اس رب نے تے موقع عطا کر دیتا ہے، کتنا بڑا موقع ہے، نماز تو بعد اس جگہ تے بیٹھ کے ذکر و اذکار دا، کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دینے اللہ دے نبی جی مالدار لوگ تے اجر لے گئے، حج کر دے، زکاتاں دین دے، غلام آزاد کر دے، اخیر ہو گئی تے اسی پیچھے رہ گئے ہیں۔ فرمایا بیٹھ کے تسی 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 33 واری اللہ اکبر تے 100 دا کلمہ پورا کرنے واسطے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو گے تے اونا نالو اللہ تو انو زیادہ اجر عطا کرے گا۔ مانا کیے جویں او مال خرچ کر کے حج کر دینے، اے ذکر کرنا تو انو حج دے ثواب لبن گے۔ او مال خرچ کر کے زکاة دے کے اپنا مال پاک کر دینے، تو اڈا مال زکاة نو نہیں پہنچیا، اے ذکر کر کے تسی زکاة دین والیاں دی طرح اجر حاصل کر لو گے۔ او مال خرچ کر کے غلام لونڈیاں آزاد کر دینے، تو اڈے کول مال نہیں، اے ذکر کر کے تسی غلام لونڈیاں آزاد کرن نالو زیادہ اجر پا جاؤ گے۔ اتنا بڑا اجر کیا شوق پیدا ہویا ہے؟ پھر دن دیاں 12 رکعتاں وہ سنتاں جو نمازاں دے اگے پیچھے میرے پیغمبر نے بیان کیتیاں نے، انہاں دے بارے کتنا کچھ۔ دوڑ لگی ہے ساڑی دوڑ ادن ہی مکنی ہے جدن موت دا فرشتہ آ جانا ہے، ورنہ دنیا دی دوڑ، دنیا دی ریل پیل نے ایک غفار دی اتنی بڑی عنایت تو سانو فائدہ نہیں اٹھان دیتا۔ تے کسے پلیکھے اندر نہ رہنا، پھر نہ کہنا کسی نے مسئلہ نہیں سمجھایا۔ اے شیطان دا بہت بڑا دھوکھا جے کہ اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ رہنا، اپنے آپ نو تبدیل نہ کرنا، اس غفار دی عنایات تو فائدہ اٹھا کے نیکیاں نہ کرنا، گناہاں تو اپنے آپ نو نہ بچانا، تے سمجھنا جنت اسی چھالا مار دے وڑ جاواں گے۔ نہیں، جے تے توبہ کیتی ہے، استغفار کیتا ہے، نیکی دا شوق پیدا ہویا ہے، عنایات تو فائدہ اٹھایا ہے، تو پھر تو یہ ساریاں رحمتاں بخش جانے۔ تے جے فائدہ نہیں نہ اٹھایا، موت دے جام تے پہنچ گیا تے ہون آندا ہے میری توبہ، پھر کوئی توبہ نہیں۔ اللہ نے قرآن چ بیان کیتا ہے، پڑھو سورہ نساء، حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن۔ انہاں لوگاں دی کوئی توبہ نہیں جدوں موت سامنے آ گئی تے ہون آندا ہے میری توبہ۔
60 سال موقع ملیا رہا، ہن اللہ نے موقع دیتا ہے نا، لیکن عید دیاں تیاریاں تے دنیا کمان اندر اتنا بڑا موقع ضائع ہو رہا ہے، مجالے ساڈے اندر تبدیلی آئی ہوئے۔ غفار نے تے عنایات دی اتنی برسات کر دیتی، رحمت دے دروازے کھل گئے، آسمان دے دروازے کھل گئے، جنت دے دروازے کھل گئے۔ اللہ نے اتنا انتظام کیتا ہے، پر اسی دل دیاں گنڈاں نہیں کھولیاں، اسی دل تے گناہاں دیاں گنڈاں مار کے ہی بیٹھے ہیں، ساڑے دل دیاں گنڈاں نہیں کھلیاں۔ پھر اس غفار دی عنایات تو اساں کی فائدہ اٹھایا ہے؟ تے پھر دعوے کرنے او جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس بات اندر کوئی شک نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن کدے واسطے؟ قرآن نے خود بیان کیتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بخشن والا پر کنوں لمن تابا، جڑا توبہ کردہ ہے۔ جڑا توبہ ہی نہیں کردا انہوں اللہ دے بخشن والے ہون دا کی فائدہ ہے؟ فائدہ تے انہیں ہی اٹھانا ہے جنہیں اللہ کو معافیاں منگنیاں نے۔ او دے واسطے غفار دیاں عنایات نے تے توبہ کیے۔ پہلی شرط یہ ہے، سنن ابن ماجہ دی روایت، آپ فرماندے نے الندم توبۃ، شرمندگی دا نام توبہ ہے۔ اندروں من جائے، اندروں شرمندہ ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے اللہ میں جو کردہ رہا غلط کردہ رہا، تے اے شرمندگی اللہ دے ڈر دی وجہ تو ہے۔ تے جے بندہ گناہ کر کے تے شیشے اگے کھلو کے ویکھے واہ واہ میں پپو بنیا، شرمندگی تے نانا ہوئی، توبہ کا دیئے۔ جنہیں رمضان دے مہینے اندر بھی داڑھی دا قتل کرن تو باز نہیں آنا، سنت دا مذاق اڑان تو باز نہیں آنا، جنہیں رمضان دے مہینے اندر بھی جھوٹ بولن تو باز نہیں آنا، اکھاں دی آوارگی تو باز نہیں آنا، کناں دے غلط استعمال تو باز نہیں آنا، جنہیں رمضان دے مہینے اندر بھی مسجد دی رونق بنن دی بجائے بازاراں دی رونق بننا ہے، تے انہوں کوئی شرمندگی نہیں، میرا رمضان جا رہے ہے، میری نماز جا رہی ہے، میرا قرآن پڑھن دا موقع جا رہے ہے، بلکہ وہ خوش ہے اس بات اندر میرا عید دا سیزن ودیا لگ جائے گا، دنیا دے 4 ٹکے میں چنگے کما لواں گا۔ انہیں اس غفار دی عنایات تو کی فائدہ اٹھایا ہے؟ انہیں کی توبہ ہوئی ہے جدے اندر شرمندگی نہیں آئی، جنہوں احساس ہی پیدا نہیں ہویا میں اتنے جمعے ضائع کر دیتے، میں اتنے درس ضائع کر دیتے۔ الندم توبۃ، پہلی شرط یہ ہے کہ شرمندگی پیدا ہو جائے۔ تو جدو بندہ شرمندہ ہوندہ ہے پھر گناہ تے خوشی نہیں ہوندی، شرمندہ ہو جائے اپنے گناہاں تے، پھر گناہ دی توبہ واسطے اس غفار دی عنایات نو حاصل کرنے واسطے ضروری کیے اپنے گناہ نو چھوڑ کے توبہ کرے۔ اے نہیں گناہ بھی کردہ جائے تے نال توبہ بھی کردہ جائے، اے تے اللہ نال مذاق ہی ہو گیا نا، نالے گناہ کری جاندہ ہے تے نالے آندہ ہے استغفراللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ لوگاں دا حق بھی کھائی جاندہ ہے، پہناں دا وراثت دا حق بھی کھائی جاندہ ہے، سود بھی کھائی جاندہ ہے، چوڑ بھی بولی جاندہ ہے، 2 نمبریاں بھی کری جاندہ ہے، دھوکا فراڈ بھی کری جاندہ ہے، جدھر ویکھو بس حالات انتہائی خراب نے، تے نال آندہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ گناہ تے چھڑدا ہی نہیں، جدو گناہ چھڑدا ہی نہیں، گناہ چھڑے دا نہیں تے توبہ کری جاندہ ہے، توبہ کا دیئے مذاق ہو گیا اللہ نال۔ اللہ نے قرآن مجید اندر بیان کیتا ہے توبہ کدے واسطے وے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، غفار دی عنایت او دے واسطے وے جڑا گناہ چھڑ کے توبہ کر دے، گناہ چھوڑ دے، لمن تابا، توبہ او دیئے جڑا گناہ چھڑ کے معافی مانگ دے، اور پھر وَآمَنَ، صحیح معنی اندر مومن بھی بن دے، تے مومن بنن واسطے کم از کم 11 چیزاں ضروری نے، تے بندہ ادنا درجے دا مومن بن دے۔ 6 چیزاں ارکان ایمان دیاں، اللہ تے ایمان درست ہوئے، فرشتیاں تے ایمان درست ہوئے، کتاباں تے ایمان درست ہوئے، رسولاں تے ایمان درست ہوئے، آخرت تے ایمان درست ہوئے، اور اچھی بری تقدیر تے ایمان درست ہوئے۔ 6 ارکان ایمان اور 5 ارکان اسلام، انہاں نوں بھی ایمان دا حصہ قرار دیتا گیا ہے۔ توحید عقیدہ درست ہوئے، پھر نماز دی پابندی ہوئے، زکوٰۃ دی ادائیگی ہوئے، اور عمرہ تے حج اگر مال اللہ نے دیتا ہے تے او دے تے عمل کرنے والا ہوئے، حج عمرہ کرنے والا ہوئے، ایک 11 چیزاں ہون تے کم از کم بندہ مومن بندا ہے۔ تے جدی نماز ہی پوری نہیں، شعبان دے مہینے تک بے نماز، جو ہی رمضان آیا 4 دن بڑا شوق آیا نماز دا، جویں جویں رمضان گزردا گیا نماز دا شوق بھی لتھدا گیا، تے انہیں غفار دی عنایات تو کی فائدہ اٹھایا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے ارکان ایمان اندر شامل نے۔ اس غفار دی عنایات تو فائدہ کنے اٹھانا ہے؟ وَآمَنَ، جدا ایمان درست ہوئے، 11 چیزاں کم از کم او دے اندر ہون، وَعَمِلَ صَالِحًا، تے او دا عمل بھی نیک ہوئے۔ عمل نیک کی دا ہے
جیڑا سنت دے مطابق عمل کردا ہے، جیدی نماز سنت دے مطابق، جیدا روزہ سنت دے مطابق، جیدی زکوٰۃ سنت دے مطابق، جیدا حج تے عمرہ سنت دے مطابق، جیدا اٹھنا تے بیٹھنا سنت دے مطابق، جیدی شکل صورت وضع قطع لباس حجامت سارا کچھ سنت دے مطابق ہے، اس غفار دی عنایات تو فائدہ انہیں اٹھانا ہے۔ لمن تاب و آمن و عمل صالحا، جیڑا نیک عمال کردا ہے، سنت دے مطابق عمال کردا ہے، تے جے رمضان دا روزہ رکھیا ہے، صبح بھی بدعت دا گانڈا تے راتی بھی بدعت دا گانڈا، انہیں غفار دی عنایات تو کی فائدہ حاصل کرنا ہے؟ صبح بدعت دا گانڈا، نیت بنا لئی وابی سومی غدن نویتو من شہر رمضان، روزہ اج پیا رکھدا ہے تے مانا کی انہاں لفظاں دا کہ میں کل دے روزے دی نیت کرنا۔ بدعت دا گانڈا، نیت دل دے ارادے دا نام، رات آئی افطاری دا ٹائم پھر بدعت دا گانڈا۔ نبی علیہ السلام نے تے مغرب دی اذان دلوائی ہے، آپ دی سنت ہوئے ہی ثابت ہے، تے اے جڑا اذان تو پہلے اعلان ہے نبی علیہ السلام نے تے اعلان نہیں کروایا۔ پھر افطاری دے ٹائم جو دعا پڑھی گئی وہ دے اندر بھی بدعت دا گانڈا لگا لیا، اللہم لکا صمتو والا رزقی کا افطر تو۔ اے اگرچہ روایت کمزور ہے لیکن یہ روایت کمزور لے کے بھی گزارا نہیں ہویا، وچ بدعت دا گانڈا لایا، خود لفظ پڑھ لے، اللہم لکا صمتو وبکا آمنتو والیکا توکلتو والا رزقی کا افطر تو۔ اے وبکا آمنتو والیکا توکلتو تے حدیث اندر بھی موجود نہیں، وہ کمزور اور ضعیف روایت اندر بھی نہیں، جنہیں صبح بھی بدعت دا گانڈا، شام بھی بدعت دا گانڈا، قیام اللیل دی واری آئی، پھر نبی علیہ السلام رمضان ہوئے غیر رمضان ہوئے آپ نے 11 رکعتاں تعداد نہیں ودائیاں، قیام لمبا کیتا ہے، تو جنہیں تعداد بڑا حال ہے نہیں انہوں غور کرنا چاہیے۔ غفار نے عنایات کیتیاں نے، پر اس مہینے دی بخشش انہوں ملنی ہے جدا یہ سارا مہینہ سنت دے مطابق گزرے ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا میریاں عنایتاں او دے واسطے نے پھر جڑا اس توبہ تے پکا ہو جاندا ہے، اے دے تے گامزن ہو جاندا ہے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ پھر اے دے تے استقامت اختیار کردا ہے، او دی توبہ ہے جڑا رمضان تو بعد بھی نیکی دا شوق رکھ کے نیکیاں کردا تے اپنے آپ نو گناہاں تو بچاندا ہے، تے جویں رمضان گزر جاندا ہے او دی توبہ تے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو ہی رمضان گزریا سارا دین دا رنگ ہی اتر گیا۔ بہت بڑا توبہ تے سوالیہ نشان، غور کر، فرمایا اس غفار دی عنایات تے اتنیاں بڑیاں نے، فائدہ اٹھاؤ تے پھر فائدے دا نتیجہ کی نکلے گا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا جیڑا بندہ غفار دی عنایات تو صحیح فائدہ اٹھاندا ہے، اپنے گناہاں تے نادم ہو جاندا ہے، گناہ چھوڑ دیندا ہے، اپنے رب نال پکا وعدہ کر لیندا ہے تے آئندہ زندگی اسلام تے ایمان دے مطابق گزاردا ہے، اللہ نو ایڈی توبہ ایڈی پسند آوندی ہے، اللہ اے دے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دیندے نے، اللہ گناہاں نو نیکیاں بنا دیندے نے۔ اور دوسرا معنی جو مفسرین نے کیتا ہے وہ بھی قرآن و حدیث دے مطابق ہے، وہ بھی معنی برحق ہے، اللہ پھر ایس بندے نو آئندہ زندگی اندر مزید نیکیاں کرم دی توفیق عطا کر دیندے نے۔ پہلے گناہ نیکیاں بن گئے تے اگوں نیکیاں والی زندگی نصیب ہو گئی۔ غفار دیاں عنایات نے، اللہ انہاں عنایات تو سانو بھرپور فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔